وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ پورے کا پورا مہینہ روحانی موسم بہار کا مہینہ ہے، لیکن اس کے جو آخری 10 دن ہیں اس میں یہ بہار والی کیفیت بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانیاں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازیاں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ انسان کا مضبوط ہوتا ہے۔ ان آخری 10 دنوں میں باقی دنوں سے بہت زیادہ اللہ کے ساتھ قربت ہو جاتی ہے اور محبت ہوتی ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ دنیا والوں سے اگر مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے جتنا مانگا جائے وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اور دنیا والوں سے جتنا مانگا جائے وہ اتنا ہی زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے اپنے انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام کا یہ بھی طور رہا ہے، یہ بھی طریقہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی پوچھ لیا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، کیونکہ ہماری اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اپنے اپنے اہداف ہوتے ہیں، اپنا انداز ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اعلیٰ مقام کو جانتے ہیں، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے وہ بھی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اچھی طرح سے بتا سکتے ہیں۔ لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ خواہش کہ آپ نے پوچھا کہ میں اپنے رب سے کیا مانگوں، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب سے کیا مانگوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے میرے مولا، تو عفو کرنے والا ہے، تو معافی کرنے والا ہے، معافی دینے والا ہے، اور میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں، ویسے تو یہ ہر وقت مانگی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور پہ یہ جو ایام ہیں، ایام لیلۃ القدر ہیں، ان میں بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ یہ جو عفو ہے اور عافیہ ہے، یہ ہماری احادیث میں اگر آپ اس کو دیکھیں، کتاب الدعوات کا جو چیپٹر ہے اس میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کثرت کے ساتھ عافیت اور عفو مانگنے کا حکم دیا ہے یا دعا سکھائی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الدعاء افضل، اللہ سے اگر ہم دعا کریں تو بہترین دعا، افضل دعا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، اسأل اللہ العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرو عفو کی، یعنی معافی کے حوالے سے، درگزر کے حوالے سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عافیت عطا فرمائے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عفو ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں یہ لفظ بھی، اور عافیہ بھی سنتے رہتے ہیں۔ عفو کہتے ہیں گناہوں کو مٹانا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے جتنے گناہ ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، محفل میں کیے ہوں یا اکیلے بیٹھ کر کیے ہوں، جب کوئی ہمارے ساتھ نہ ہو، اس وقت جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور دوسرا لفظ ہے العافیہ۔ عافیہ کے معنی ہوتے ہیں خیریت، عافیت کے معنی ہوتے ہیں سلامتی، عافیت کے معنی ہوتے ہیں خیر کے پہلو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم عافیت مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں اس کو بڑی وضاحت کر کے بھی بتا دیا، اور یہ وہ دعا ہے جسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ہم صبح کو یا شام کو دعا کرتے دیکھتے تو ہم نے کبھی ایسا نہیں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اپنی دعا میں شامل نہ کی ہو۔
یعنی صبح کو کرتے تب بھی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور شام کو کرتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اور یہ پوری حدیث ہے اور پوری یہ دعا ہے جو آگے تک بھی چلتی ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت مانگ رہے ہیں اپنے لیے بھی، یعنی خیریت مانگ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیریت اپنے دین میں بھی مانگ رہے ہیں، اور دنیا میں بھی مانگ رہے ہیں، اور آخرت میں بھی مانگ رہے ہیں، اور اپنے خاندان کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، اور اپنے مال کے لیے بھی خیریت مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ خیریت مال میں بھی ہونی چاہیے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ان چیزوں کو باقاعدہ مینشن کیا کریں کہ یا اللہ ہم خیریت چاہتے ہیں اپنے لیے بھی، خیریت چاہتے ہیں اپنے خاندان والوں کے لیے، خیریت چاہتے ہیں اپنے مال کے لیے، خیریت چاہتے ہیں اپنی دنیا کے لیے، اور خیریت چاہتے ہیں ہم آخرت کے لیے۔ تو یہ جو خیریت کا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہ مروی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیریت عطا کر دی، سلامتی عطا کر دی، تو اس سے بڑھ کر اور اس کے لیے کوئی چیز ایمان کے بعد بڑھ کر اس سے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی سب سے بڑی چیز ہے انسان کو اللہ تعالیٰ یقین عطا کرے، اخلاص عطا کرے، توحید کی نعمت عطا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پہچان انسان کو عطا کرے، اپنی معرفت اور اپنے ادراک انسان کو عطا کرے، اور اپنی پہچان کے بعد جو سب سے بڑی چیز کسی بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں تو وہ عافیت ہے۔ لہٰذا ہم یہ جو آج کل کے دن ہیں، یہ دعا کے دن ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آپ کو اس طرف بھی توجہ دلائی جائے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہم دعائیں اپنے ضرور اپنے رب سے، ہر بندہ اپنی اپنی حاجت ضرور پیش کرتا ہے، اپنی حاجت سامنے رکھتا ہے، کیوں نہ ہم ان حاجات کو اگر بالکل سمرائز کر کے اگر اللہ کے سامنے پیش کریں، تو اگر عفو اور عافیہ یہ دو چیزیں اگر ہم مانگ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو گویا کہ پھر ہم سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عفو عطا فرمائے اور ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔